حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت شیت علیہ السلام کے ذریعے صلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بیبیوں میں منتقل ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام بہقی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا، فرمایا حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفاح جاہلیت سے نہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کے زنا و صفاحت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حق کے تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفا و مہذبہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا جاتا۔ حضرت عبد المناف کے 5 بیٹے تھے، وہب، عبد شمس، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ حضرت وہب بن عبد المناف کی بیٹی حضرت آمنہ تھی، جبکہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا خاندان حضرت ابو مناف پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، جبکہ حضرت وہب کی اولاد بنو زہرہ کہلائی۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت وہب کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن سے بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھیں۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ آپ حسن و سیرت اور حسین و صورت کا بے مثل نمونہ تھیں۔ بنو زہرہ چونکہ قریش کی ہی ذیلی شاخ تھیں تو حضرت وہب کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور باکردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب مناظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ برادر لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت وہب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت وہب اس وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح اس لڑکے حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں ہے جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں اور وہاں دنیا کا خوبصورت جوڑے کا نکاح ہو جاتا ہے اور یوں 2 پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ امام آلوسی، امام ابن کثیر اور امام قرطبی سے مشترکہ روایت ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبرائیل امین 7000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر حلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری سنائی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلب پدر سے
رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبدالمطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دلاویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقائے نامداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشرا ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا، اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن ہجرہ بر میں مارا پھرتا رہا، اور فرتے غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر گوہے ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی، اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خطا زمین نور و مصطفیٰ سے منور ہو جائے گی۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں، اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے۔ ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا، اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے کاسر اور کنگ ہو گئیں۔ اسی رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں، اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ بہت ساری صحیح احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ اس شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہاں کو انوار قدس سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اٹھے، اور دوراغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے، اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقہ اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور انوار و اسرار کا مصدر اور مبدع خلق عالم اصل اصول بنی آدم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منور و مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند تولد نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی، تو پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے۔